بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پچھلے سبق میں خبر کی پہلی قسم کی شرطوں کا بیان تفصیل سے آپ نے پڑھا، اور اس بحث کے اخیر میں مصنف نے فرمایا وقد وضح بهذا التقریر تعریف المتواتر، اور اس تقریر سے متواتر کی تعریف واضح ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ خبر متواتر وہ خبر ہے جس کے ہر دور میں اتنے کثیر راوی ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق یا قصدن یا بلا قصد اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، اور اس کا منتہائے سند مشاہد یا امر مسموع ہو، نہ کہ ایسا امر جو محض عقل کے اقتضاء سے ثابت ہو، اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہو، وہ مفید یقین ہو۔ تو جس میں یہ ساری باتیں پائی جائیں، خبر میں چاروں شرطیں بلکہ پانچوں شرطیں پائی جائیں، تو وہ خبر متواتر ہوگی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيْضًا لیکن مع فقد بعض الشروط۔ تو متن کی اصل عبارت ہے الخبر اما ان یکون له طرق بلا عدد معین او مع حصر بما فوق الاثنین او بہما او بواحد فقط، یعنی خبر یا تو اس کے طرق کثیرہ ہوں گے معین تعداد میں حصر کے بغیر، او مع حصر بما فوق الاثنین، یا خبر ما فوق الاثنین میں حصر کے ساتھ وارد ہوگی، او بہما، یا دو میں حصر کے ساتھ وارد ہوگی، او بواحد فقط، یا فقط ایک میں حصر کے ساتھ وارد ہوگی۔ تو یہ چار صورتیں بنی تھیں، یا تو بلا عدد معین کے اس کے کثیر راوی ہوں گے، یا ما فوق الاثنین میں حصر کے ساتھ ہوں گے، یعنی تین یا تین سے زائد راویوں سے وہ مروی ہوگی، او بہما، یا فقط دو میں حصر کے ساتھ ہوگی یا ایک میں حصر کے ساتھ۔ فالاول آگے آ رہا ہے فالاول المتواتر والثانی المشہور والثالث العزیز والرابع الغریب۔ تو ان میں سے پہلی قسم کا نام متواتر، دوسری کا نام مشہور، تیسری کا نام عزیز اور چوتھی کا نام غریب ہے۔ تو یہاں او مع حصر بما فوق الاثنین سے پہلے شرح میں نزہۃ النظر میں بڑھا رہے ہیں وخلافہ قد یرد بلا حصر ایضا، اور متواتر کے جو مخالف ہے اس کا جو قسیم ہے وہ بھی کبھی بغیر حصر کے وارد ہوگا، لیکن مع فقد بعض الشروط، لیکن بعض شرطوں کی کمی کے ساتھ، یعنی اس کے اندر بعض شرطیں نہ پائی جائیں گی۔ اس کی وجہ سے اگرچہ اس کے راوی بلا حصر ہیں، مگر چونکہ متواتر کی شرطوں میں سے کسی شرط کا فقدان ہے، اس وجہ سے وہ بھی متواتر نہ ہوگی بلکہ متواتر کے خلاف ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں اور اس کے مخالف کبھی بغیر حصر کے بھی وارد ہوگی، لیکن بعض شرطوں کے فقدان کے ساتھ، او مع حصر بما فوق الاثنین، یا دو سے زائد راویوں میں حصر کے ساتھ، اے بثلاثۃ فصاعدا، ما فوق الاثنین کی تفسیر کر رہے ہیں
کہ 3 یا 3 سے زائد راویوں میں حصر کے ساتھ. یہ فصاعدن، یہاں پر صاعدن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے فصاعد صاعدن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حال ماننے کی وجہ سے منصوب بنائیں، اور فا یہاں پر او کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ 3 میں حصر کے ساتھ، یا اور چڑھتے ہوئے، اور چڑھ جائے وہ عدد تو اور چڑھنے میں یعنی اس سے زیادہ ہو گئے. تو یہ لغوی اور ترکیبی بات ہوئی. فصاعد صاعدن کی ترکیب آپ کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یا 3 یا 3 سے زائد راویوں میں حصر کے ساتھ خبر وارد ہوگی ما لم یجتمع شروط المتواتر، جب تک وہ متواتر کی شرطوں کی جامع نہ ہو. کیونکہ اگر متواتر کی شرطیں اس کے اندر پالی جائیں فصاعدن کی صورت میں تو اب وہ متواتر کہلائے گی. تو فصاعدن سے یہ لگا ہوا ہے ما لم یجتمع شروط المتواتر، جب تک کہ وہ متواتر کی شرطوں کو جامع نہ ہو. او بہما، یہ بما فوق الاثنین پر عطف ہے. اے باثنین فقط، یعنی فقط 2 راویوں میں حصر کے ساتھ خبر وارد ہوگی. او بواحد فقط، یا فقط 1 راوی میں حصر کے ساتھ. والمراد بقولنا ان یرید باثنین الا یرید باقل منہما، اور ہمارے قول ان یرید باثنین سے مراد یہ ہے کہ خبر 2 ہی راویوں کے ساتھ وارد ہو. تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اللہ یرید باقل منہما، کہ 2 سے کم سے وارد نہ ہو. فإن ورد بأکثر فی بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، پس اگر بعض مقامات سند کے بعض مقامات میں 2 سے زائد راویوں کے ساتھ وارد ہو لا يضر، تو یہ 2 کے ساتھ 2 سے زائد راویوں کے ساتھ اس کا وارد ہونا یہ مضر نہ ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ خبر عزیز، آگے کہہ رہے ہیں تیسری قسم عزیز ہے کہ جس کے راوی 2 ہوں. تو کہتے ہیں کہ اگر سند میں کہیں 2 سے زائد ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، لیکن کسی ایک مقام میں آ کر کے راوی 2 ہی رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ خبر عزیز ہی ہوگی. سند کے کسی مقام میں زائد راوی کا آ جانا یہ اس کے عزیز ہونے میں مضر نہ ہوگا. یوں ہی خبر غریب میں راوی 1 ہوتا ہے، تو اگر سند کے کسی مقام میں راوی 1 سے زائد ہو گئے تو ان کا 1 سے زائد ہونا یہ اس کے غریب ہونے میں مضر نہ ہوگا. کیونکہ پیچھے بھی جیسے آپ نے پڑھا کہ متواتر میں جو کثرت ہے وہ کثرت ابتدائے سند سے انتہائے سند تک برابر ہو. تو برابری کا مطلب یہی آپ نے پڑھا تھا کہ کم نہ ہونے پائے، زیادتی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہی حال یہاں بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ والمراد بقولنا ان یرید باثنین، اور ہمارے قول ان یرید باثنین سے مراد یہ ہے کہ وہ خبر 2 راویوں سے کم کے ساتھ وارد نہ ہو. فإن ورد بأکثر فی بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، پس اگر ایک سند کے بعض مقامات میں 2 سے زائد راویوں کے ساتھ وارد ہوگی لا يضر، تو یہ ورود اسے ضرر نہ دے گا، اس کے لیے نقصان دہ نہ ہوگا. اذ الاقل فی هذا العلم يقضي على الاکثر، اس لیے کہ اس علم میں اقل اکثر پر غالب ہوتا ہے، اکثر پر حکم لگاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ علم الاسناد میں اور علم اصول حدیث میں عقل کا اعتبار کیا جاتا ہے، اکثر کا نہیں. تو عقل بھاری پڑ جاتا ہے اور عقل اکثر پر غالب اور اس پر قاضی ہوتا ہے. تو چونکہ عقل کا اعتبار کرتے ہوئے حکم لگایا جاتا ہے، اس لیے کسی بھی مقام میں اگر راوی 2 ہو گئے تو وہ خبر عزیز کہلائے گی، اگرچہ بعض دیگر مقامات میں راوی 2 سے زائد ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یوں ہی اگر کسی مقام میں
راوی ایک ہو گیا تو اب وہ خبر غریب ہو جائے گی، اگرچہ بعض دیگر مقامات میں راوی ایک سے زائد ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں۔ اب یہاں سے ان چاروں قسموں کے نام شروع کر رہے ہیں۔ فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ، پس پہلی قسم متواتر ہے۔ اب خبر متواتر جس کا افادہ کرتی ہے، جس کا فائدہ دیتی ہے، وہ بیان کریں، کہتے ہیں وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِ، اور خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس علم میں جب علم بولا جائے تو یقین کا معنی مراد ہوتا ہے، لیکن علم کے ساتھ الیقینی بڑھا کر کے اشارہ اس بات کی جانب کیا ہے کہ یہاں پر علم ضروری مراد ہے، جس سے بداہتاً علم یقینی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آگے اس الیقینی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، پس الیقینی کی قید نے نظری کو خارج کر دیا اس دلیل کی بنیاد پر جس کی تقریر آگے آ رہی ہے۔ بشروطہ، یہ المفید سے متعلق، وَهُوَ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ، اور خبر متواتر اپنی شرطوں کے ساتھ علم یقینی کا افادہ کرتی ہے۔ کون سی شرطیں مراد ہیں؟ التی تقدمت، جو شرطیں کہ پیچھے گزر چکی۔ علم یقینی کسے کہتے ہیں؟ یقین کس کا نام ہے؟ تو کہتے ہیں وَالْيَقِينُ هُوَ الْاِعْتِقَادُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ، اور یقین وہ اعتقاد ہے جو جازم یعنی پختہ ہو، جانب مخالف کا احتمال نہ رکھتا ہو اور نہ ہی زوال کا احتمال رکھتا ہو، المطابق، اور ساتھ ہی وہ واقع کے مطابق ہو۔ یاد رہے اعتقاد کی چار صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو نسبت کا جو اعتقاد ہوا ہے وہ جانب مخالف کا بھی احتمال رکھتا ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ جانب مخالف کا بھی کچھ احتمال رکھتا ہے تو وہ اعتقاد جو راجح طور پر ہے کہ جانب مخالف کا کچھ احتمال ہے اور یہ قوی ہے، تو یہ جانب قوی اعتقاد یہ ظن کہلاتا ہے، اور جانب مرجوح جو ہے جس کا تھوڑا احتمال ہے وہ وہم کہلاتا ہے، اور وہم یہ تصدیق اور اعتقاد کے قبیل سے نہیں۔ اعتقاد تبھی کہیں گے جب کم سے کم ظن کی صورت پائی جائے۔ تو وہ اعتقاد یا تو جانب مخالف کا بھی کچھ احتمال رکھے گا یا نہیں۔ اگر جانب مخالف کا کچھ احتمال رکھتا ہے تو اس کا نام ظن ہے، اور اگر جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا تو اب یا تو وہ تشکیک مشکک سے زائل ہو سکے گا یا نہیں۔ اگر وہ زوال کا احتمال رکھتا ہو کہ اس وقت تو اعتقاد ہمیں پختہ حاصل ہوا، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف پر دلائل قائم کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زائل ہو جائے، تو اگر وہ زوال کا احتمال رکھتا ہو تو ایسے علم کو، ایسے اعتقاد کو تقلید کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نہ جانب مخالف کا کچھ احتمال رکھتا ہے اور نہ ہی زوال کا احتمال رکھتا ہے، بالکل پختہ یقین ہے، کسی صورت میں زائل بھی نہیں ہو سکتا، تو اب اس کی دو صورت ہے، آیا وہ واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ واقع کے مطابق نہیں ہے وہ اعتقاد جازم، تو اس کا نام جہل مرکب ہے، اور اگر وہ اعتقاد جازم واقع کے مطابق ہے تو اسی کا نام یقین ہے۔ تو یہ چار قسمیں اعتقاد کی بنتی ہیں، تو ان میں اعلیٰ قسم یقین ہے، اسی لیے یقین کو اعلی البدیہیات اور اعلی الیقینیات کہا جاتا ہے۔
اور یہی ایمان میں معتبر ہے کہ ایمان کے لیے جو یقین درکار ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا گیا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ اور جہاں بھی آپ نے ظن اور یقین کا فرق پڑھا ہے تو یقین یہاں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسا اعتقاد ہو جو نہ جانب مخالف کا احتمال رکھتا ہو، نہ زوال کا احتمال رکھتا اور ساتھ ہی وہ واقع کے مطابق ہو۔ اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس اعتقاد جازم کو جہل مرکب کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوا ڈبل جہالت۔ تو چونکہ واقع میں کچھ اور ہے اور وہ اعتقاد کچھ اور کر بیٹھا ہے، تو ایک تو حقیقت سے جہل اور دوسرے اس کو اپنے جہل سے بھی جہل حاصل ہے، کیونکہ حقیقت کے برخلاف وہ علم رکھ رہا ہے اور اسی کا وہ معتقد ہے، اسی کا اعتقاد جازم وہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے جہل سے بھی جاہل ہوا، اس لیے اسے جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَالْيَقِينُ هُوَ الْاعْتِقَادُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ، اور یقین وہ پختہ اعتقاد ہے جو واقع کے مطابق ہو۔ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ۔ اب یہاں سے جو اوپر کہا کہ علم یقینی کا افادہ کرتی ہے، اس پر پوری تفصیلی تقریر فرما رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔